السلام علیکم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ابھی کراچی میں حادثہ ہوا ہے، لاہور سے جہاز اڑا اور لینڈنگ کے قریب جو ہے وہ وہاں ایئرپورٹ کے قریب جو آبادی تھی اس پہ گر کے تباہ ہو گیا۔ میرا عبداللہ جو میرا آئی ٹی میں میرے ساتھ میرا کولیگ ہے، کام کرتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ ضرور اس کے بارے میں اپنے کچھ خیالات کا بھی اظہار کریں۔ تو خیالات کیا، یہ تو ایک بہت ہی دکھ کا سانحہ ہے۔ عید سے پہلے وطن عزیز کے اوپر ایک طرح کی ایک افتاد اور ایک مصیبت پڑی ہے، اور دوسرا جو اس کا ایک پہلو تھا کہ جہاں وہ جہاز گرا ہے اس کے قریب ہی میرے عزیز و اقارب رہتے ہیں۔ تو میں نے وہاں فون کیا تو اس میں ایک مجھے دوست نے بتایا کہ اس کے ایک جاننے والے تھے جن کے گھر کے اوپر سے قریب سے وہ گرا ہے، اور وہ بیچارہ جمعے کی نماز پڑھ کے جسٹ گھر میں آرام کر رہے تھے تو ان پر افتاد پڑ گئی۔ بالکل ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ناگہانی واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر دے، ہمیں صبر دے، کیونکہ وہ سب ہمارے بہن تھے، ہمارے بھائی تھے، ہماری بہنیں تھیں جو اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کا جو کرو تھا وہ سارے کا سارا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو ناگہانی آفات ہیں اور جو ناگہانی موت اس طریقے سے ہوتی ہے، یہ جہاں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے ایک ان کا تو اس زندگی کا ایک چیپٹر کلوز ہو گیا، لیکن ہم جو بچے ہوئے ہیں ہم سب کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم سب کو بھی اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی وقت ہمارا بلاوا آ سکتا ہے۔ جب بھی ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں اور کسی کی دنیا کے جانے کی خبر سنتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ ہم دل میں یہ بھی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ تو اس کے لیے تھا، اور شاید میں ابھی ٹھیک ہوں، میں ابھی صحت مند ہوں، شاید میں نے ابھی نہیں جانا۔ لیکن ہمیں اس طرح کے واقعات جو ہیں جہاں ہمیں خبردار کرتے ہیں، جہاں گھنٹی بجاتے ہیں خطرے کی، اور جہاں ہمیں وارننگ دیتے ہیں، وہاں ہمیں اس بات کی بھی تربیت دیتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اس بات کا احساس رکھنا چاہیے، اس بات کا استحضار رکھنا چاہیے، اس بات کو اپنے خیال میں رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی وقت اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ تو جیسے اگر کسی نے اس دنیا سے کسی ایک سفر پر جانا ہو اور اسے کہا جائے کہ کسی بھی وقت آپ کو بلایا جا سکتا ہے، تو وہ اپنے سامان کو تیار رکھے گا اور وہ سب کچھ اپنی چیزیں قریب میں رکھے گا جس کو اٹھا کر لے کر جانا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں بھی اپنے سامان کو تیار رکھنا چاہیے، ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جہاں ہمیں زندگی میں بھرپور حصہ ڈالنا چاہیے، زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے متعلقین کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، دنیا میں اچھائیاں پھیلانے کے لیے بہت کوشش، محنت، جد و جہد کرنی چاہیے ہر وقت۔ وہاں ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ کسی وقت بھی ہمارا بلاوا آ سکتا ہے، کسی وقت بھی پیغام آ سکتا ہے کہ اٹھیے اور چلیے۔ اور جس طریقے سے اچھا مسافر، سمجھدار مسافر وہ ہے جو اپنے سامان کو اور زاد راہ کو تیار رکھتا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی اپنے زاد راہ کو تیار رکھیں۔ اس مختصر سی زندگی میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کو لڑائی میں، جھگڑے میں، فساد میں، دوسروں کو نقصان پہنچانے میں، کھینچا تانی کرنے میں، اختیارات کی دوڑ میں، ان میں ضائع کریں، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو دنیا میں اپنے وقت کو بہترین مفید استعمال کرتے ہوئے گزارنا چاہیے، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے جو مسائل درپیش آنے والے ہیں اس کے لیے جو تیاری کی ضرورت ہے، اس کے لیے جس طرح کا تزکیہ نفس چاہیے، اس طریقے سے جس طرح کی پاک روح چاہیے، اس پاک روح کو بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس درد والے موقع پر، دکھ والے موقع پر ہم سب کی دعائیں، ہم سب کی محبت ان تمام ہمارے پاکستانی بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہیں جو اس حادثے میں جان بحق ہوئے، اور وہ بیچارے جو کراچی میں ہمارے بہن بھائی وہ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر یہ ایک مصیبت گری، تو اور وہ جو زخمی ہوئے اور جو اللہ کے راستے میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے، ہم سب کو آفات سے بچائے، اور ہم سب کو اس طرح کا مزاج دے کہ ہم ان واقعات کو صرف ایک روٹین کا واقعہ نہ سمجھیں، بلکہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک محرک کے طور پر استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔